نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اس کا وجود کیوں اور کیسے ہوا، اور آخر ایک نظریے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ نظریہ پاکستان میں ایسا کیا تھا کہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی دو اقوام یعنی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ آج ہم ان کویسچن اور نظریہ پاکستان سے وابستہ باقی کویسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نیشن اسٹیٹ کی تھیوری کو سمجھنا پڑے گا۔ نیشن اسٹیٹ کی تھیوری جو 18ویں صدی میں کافی مشہور ہوئی، اس کے مطابق کسی اسٹیٹ یا ملک کی بنیاد مذہب یا کسی قوم پر نہیں بلکہ اس علاقے پر ہے جس میں مختلف اقوام رہتی ہیں۔ اب نیشن اسٹیٹ کی یہ تھیوری اسلامک ویلیوز کے متضاد تھی، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے اونچا اور سب سے بلند مرتبہ مذہب کا ہے، اور یہ مذہب اسلامی تھا جس کی وجہ سے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نتیجہ ہمیں 1947 میں پاکستان کی وجود کی صورت میں سامنے آیا۔ ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اگرچہ کہ یہ دونوں اقوام صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کا کلچر، ان کی زبان اور ان کی ریلیجیس ویلیوز مختلف ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے اتنے متضاد ہیں کہ ایک دوسرے میں کبھی بھی ضم نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ ہندوازم اور اسلام اتنا متضاد ہے کہ دونوں اقوام کا ایک ملک میں ایک پاور کے نیچے رہنا بہت مشکل ہے، اور 20th سینچری کی شروع میں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پولیٹیکل لیڈرز کا مذاق اڑایا جاتا جب وہ مذہب کو اپنی تقاریر میں مینشن نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ پولیٹیکل لیڈر جو مذہب کو تقاریر میں مینشن نہیں کیا کرتے تھے ان کو پرو ویسٹرن یا اینٹی ریلیجن کہا جاتا تھا۔ ایک طرف تو ہندوؤں کا یہ رویہ تھا، اور دوسری طرف ہندو یہ مانتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہے جو انڈیا میں رہ رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور ہندو اس وقت اکثر کہا کرتے تھے کہ جو ملک ہے یا اسٹیٹ ہے وہ ریلیجن سے یا مذہب سے بہت اونچا ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی ریلیجیس ویلیوز کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب ہم وہ ریزنز یا وجوہات بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ دو قومی نظریہ رکھنے کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ ریلیجن تھا۔ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ ریلیجنز کو فالو کرتے تھے، اور جن میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں تھی۔ مسلمان ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو بہت سارے خداؤں یا دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک ہر خدا یا ہر دیوتا کا الگ الگ کام ہے، زبان اور ثقافت۔ 1860s کا دور تھا جب سر سید احمد خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک اسٹیج پر لا کر آرگنائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان ساری کاوشوں کے باوجود بہت مایوس ہوئے جب 1967 میں ہندو ایگریسولی احتجاج کرنے لگے کہ ہندی کو آفیشل لینگویج بنا دیا جائے، اور ہندوؤں کے اس قدم نے مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ اس سے پہلے تک مسلمانوں اور ہندوؤں کو سر سید احمد خان ایک چھتری کے نیچے لا کر ایک قوم کی طرح دیکھنا چاہتے، لیکن زبان کو لے کر جو فسادات ہوئے، سر سید احمد خان کو یہ ریلائز ہوا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہیں آ سکتے۔ اس طریقے سے سر سید احمد خان اور مسلمان لیڈروں نے اردو کی بقا کے لیے بے حد کوشش کی، اور زبان ایک وجہ بنی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی۔ سیاست سے محرومی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تضاد کی۔ ہندو میجورٹی میں تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ہندوؤں کے مقابلے میں۔ میجورٹی ہندوؤں کی ہونے کی وجہ سے ڈیموکریسی کے مطابق زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہندوؤں کی سامنے آتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی۔
مسلمان بہت جلدی اس فیکٹ کو ریئلائز کرنے لگے کہ اگر وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرنی پڑے گی، اور 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے، جس میں اہم کردار آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا، جس کا قیام 1906 میں رکھا گیا۔ اس زمن میں علامہ محمد اقبال نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی، اکنومیکلی اور سوشلی بیدار کیا جا سکے، اور جب علامہ اقبال نے دیکھا کہ مسلمان اپنے حقوق جو ہندو دبا رہے ہیں ان کو پہچاننے لگے، تو الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن اس ٹائم تک علامہ محمد اقبال محمد علی جناح کو اس بات پر کنونس نہیں کر سکے کہ ان کو ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر 1946 کا الیکشن ہوا، جس میں مسلمانوں کے علاقوں میں جناح نے بہت زیادہ میجورٹی ووٹ حاصل کیے، اور وہ ووٹس جو مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمان لیڈروں کے لیے دیے گئے، وہ اس بات کا ثبوت تھا مسلمان ہندوؤں کے ظالمانہ اکثریت کے نیچے نہیں رہنا چاہتے۔ 1937 کے الیکشن کے بعد جناح نے ایک پرائیویٹ میسج کیا گاندھی کو کہ کس طریقے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا ایک قوم کی طرح کیا جا سکے، جس کے جواب میں گاندھی نے کہا، کاش کہ میں کچھ کر سکتا، لیکن افسوس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی ہوں گی، لیکن موجودہ حالات میں مجھے اس امید سے کوئی روشنی نہیں دکھائی دے رہی۔ اس جواب کے بعد جناح نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر آرگنائز کرنا شروع کر دیا اور ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ بھارتی تاریخ دان بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ ہوا صرف جواہر لال نہرو کی وجہ سے، جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہیں، اور اس کو سروائی نے باقاعدہ اپنی کتاب میں کوٹ کیے۔ اس ساری سچویشن کو کنسیڈر کرنے کے بعد ایک الگ وطن کا مطالبہ ہی مسلمانوں کے لیے ایک واحد فیصلہ رہ گیا، اور 1937 کے الیکشن کے بعد تو جناح نے بہت زور دیا کہ کانگریس نے اس سے غداری کی۔ 1937 کے الیکشن کے بعد جناح باقاعدہ طور پر اس بات پر زور دینا شروع ہو گئے کہ ہندو جو کہ میجورٹی میں ہے وہ اسمبلی میں زیادہ سیٹیں لے گئے، کیونکہ ان کی میجورٹی سیاست میں زیادہ ہے، اور ان کی اکثریت اسمبلی میں مسلمانوں پر لمٹ لگا دے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جائے، جہاں پر مسلمان آزادی سے نہ صرف زندگی گزار سکیں بلکہ اپنی زبان، ثقافت اور ریلیجیس ویلیوز کو بھی بچا سکیں۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر ہو چکے تھے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ جہاں پر ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں پر آزادی سے نہیں رہ سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جس کی بنیاد مذہب اسلام ہے۔ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا کیونکہ مسلمانوں کا مذہب، ثقافت، زبان ہندوؤں سے مختلف تھا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ میں ایک مائنورٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی کھلی طور پر اجازت تھی، نہ ان کو اکنومیکلی سٹیبلٹی حاصل تھی، جس کی وجہ سے مسلمان لیڈران نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر ہم مسلمانوں کو ایک آزاد ملک حاصل کر کے نہیں دیں گے تو مسلمان ایک غلام قوم کی طرح ہندو آقاؤں کے نیچے ہمیشہ رہے گی۔